اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم 30ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں جو ہماری آج آخری نشست ہوگی۔ ابھی کل کی سی بات لگتی ہے جب ہم نے اپنی پہلی نشست کا آغاز کیا تھا اور آج ہم 30ویں نشست میں موجود ہیں۔ بخدا ایک بڑا افسوس ہوتا ہے جب رمضان المبارک جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے 2 مہینے پہلے سے ہمیں کہ رمضان المبارک آنے والے ہیں، اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ہم 30ویں نشست کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دل میں بڑا افسوس ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اگلے سال اس نشست کو ہم کر پائیں یا نہیں کر پائیں، لیکن بس اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ جو ہم نے اپنا سب نے حصہ ڈالا اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول عطا فرما۔ قاری جمال صاحب ہمارے ساتھ پورے 30 نشستوں میں رہے اور قرأت آپ ان کی سنتے ہوں گے۔ قاری صاحب کیسا آپ کا تجربہ رہا ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، گزشتہ 4 سالوں سے آج نیوز کی اس پلیٹ فارم پر میں سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کی دعاؤں کی بدولت جو ہے تلاوت قرآن پاک سر انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا آج نیوز کا اور آپ پوری ٹیم کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص میرے جو ہے نا ایک بھائیوں کی طرح پیار کرنے والے سید شہریار عاصم، اور پھر اس کے بعد سید یاسر عاصم کا بہت بڑا ایک محبت بھرا پیار ہے کہ جس کی بدولت جو ہے نا میں یہاں پر تلاوت قرآن پاک نہیں آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور اللہ پاک آپ جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، ظاہر ایک فیملی والا ماحول ہو جاتا ہے 30 دن کا، پھر ہر سال ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا پہلے آپ سے ہم آپ کے شکریہ سے اپنی نشست کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر، آپ ان کو دیکھتے رہے پورے، انہوں نے رمضان ہماری رہنمائی فرمائی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ایک بڑا دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے 2 مہینے پہلے سے ہی، اور پھر آج ہم آخری نشست میں ہیں، کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میرے خیال سے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں آ چکی ہوں آپ کے پروگرام میں۔ اس میں ایک تو یہ کہ وہی جو بھی حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ فیملی والا ایک ماحول بن جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا 1 دن مہمان ہوتا ہے اور 2 دن مہمان ہوتا ہے، پھر وہ گھر کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بہت اچھا، مجھے جس کنٹینیوٹی کے ساتھ میں آئی ہوں تو مجھے بھی اب سب اپنے فیملی ممبرس کی طرح لگ رہے ہیں، اور سحری بھی ہم نے ساتھ کی ماشاءاللہ، بہت اچھے کھانے صبا نے بھی اور آپ کی طرف سے بھی جو ارینج کیا گیا تھا، بہت اچھا وقت گزرا۔ سب سے بڑھ کر کہ ہم نے ایک بہت یوزفل میسج اپنی سحری کی ٹرانسمیشن کے تھرو ڈیلیور کیا۔ سب نے اپنی کوشش کی ہوگی، بہت سے چینلز نے یقیناً کی ہوگی کوشش، لیکن اس جگہ پر سحری ٹرانسمیشن میں مجھے جو سب سے زیادہ سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ لگتا ہے وہ یہ کہ ہم سب یہاں آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنا اور ٹائم ہے اگر سحری کے لیے نکلنا، اور پھر آپ اگر کچھ کہہ نہ پائیں، بات کلیئر نہ کر پائیں تو پھر تھوڑی سی تشنگی لگتی ہے۔ وہ مجھے یہاں فیل نہیں ہوئی۔ اتنا آپ کا کمپیکٹ پروگرام تھا ماشاءاللہ، بہت زیادہ اس میں ہلچل نہیں تھی، جو بھی اپنا حصہ لے رہا تھا وہ سکون سے پڑھ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بس بھاگ دوڑ ایک ہو۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ پوری آپ کی ٹیم کی جو ایفرٹ ہے ماشاءاللہ، بہت پیسفلی سب نے اپنا جو کنٹریبیوشن کیا ہے بہت زبردست تھا۔ جس طرح سے آپ نے سوالات کیے، وہ مجھے تو یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جب کوئی سوال ذہن سے نکلتا ہے نا کسی کے، اور پھر آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اٹ واز ریئلی ونڈرفل ایکسپیرینس ود یو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے ہم سب کی طرف سے، آپ کے چینل کی طرف سے، کل امت مسلمہ کی طرف سے، اور دعا یہی ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو کرنے کی، پروگرامز کرنے کی، اللہ کے بندوں تک خیر کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اتنے وسائل دے، صحت تندرستی دے، ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے اب آج آخری روزہ ہے تو واقعی ایک فیلنگ ہے جیسے کہیں سے جا رہے ہوتے ہیں نا، الوداعی بالکل ہوتی ہے، مسنگ سا کچھ لگتا ہے، کچھ دل میں عجیب سی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں اب آخری روزہ ہے، تو 1 سال بعد پھر اگر زندگی رہی تو یہ مہمان ہمارے پاس آئے گا، اور چونکہ ماہ رمضان مہمان ہے تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو کر جائے، خوش ہو کر جائے، ہم سے اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کرے۔ جو کوشش ہم نے کی ہے اگر اس میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائیں، اور لوگوں سے بھی معذرت۔ کبھی انسان کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تو اپنی نیت کو، میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نیت درست رکھی جائے، اور میں باقی سب سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے لوگ مبلغ ہیں یا
تعلیم دیتے ہیں کہ جب آپ ٹی وی پر ہیں تو پوری دنیا کی اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہم سب کو اپنا سمجھ کر حق بات کہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ میسیج ان تک پہنچے اور اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی انشاءاللہ عطا فرمائے۔ بالکل جی، اور ڈاکٹر زنیرہ کے ساتھ پچھلے سال ایک دفعہ موقع ملا تھا، پھر اس سال تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں اور بڑا سیکھنے کو ملا، بہت ان کی تعریف بھی ہمارے پاس اور جگہوں سے بھی آتی ہے۔ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہم تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرا بھی جب تعریف کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بڑے جامع طریقے سے سمجھاتی ہیں، بہت ان کے سمجھانے میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کنفیوژن رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہم اس میں پھنس جاتے ہیں کہ آج کے دور اور پہلے کے دور میں تو دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلتی ہیں، اور بڑا ان کے ساتھ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ترازیہ ماشاءاللہ آپ کو ہم کافی سالوں سے سن رہے ہیں، کیسا تجربہ رہتا ہے ہماری نشست میں آنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ نے پورے مہینے ماشاءاللہ اتنی اچھی محفل سجائی، اور اس کے بعد میں آپ کا اور یاسر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ مجھے ہر سال اس محفل میں یاد رکھتے ہیں۔ بہت اچھا تجربہ رہا، جیسے آپا نے کہا کہ یہاں پہ آ کر جو ہے محسوس نہیں ہوتا بالکل بھی غیریت کا، بہت مطلب اچھا لگتا ہے، اپنائیت جیسا ماحول لگتا ہے۔ اچھا، جیسے ماشاءاللہ آپ اور جگہوں پہ بھی ہم آپ کی نعت خوانی سنتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جی جی، آج کا دن جو ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ کل سے ہم اپنی وہی روٹین لائف میں چلے جائیں گے، تو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ بہت مطلب عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ یہ بالکل ایک مہینے میں جو ہے روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، پھر عید کے بعد دوبارہ اپنی روٹین، جاب، اسٹڈی، مطلب سب کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہت تھوڑا سا مشکل ہو اور جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ظاہر ذکر الہی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں سج رہی ہوتی ہیں، اور لیکن پھر وہی بات کہ جب رمضان مبارک چلے آتے ہیں تو پھر ہم اپنی لائف میں آتے ہیں تو ایک بڑا دکھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم نعت خوانوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 12 ربیع الاول ربیع الاول آئے گا، پھر ابھی حج کا مہینہ آئے گا تو اس میں بھی کالز آتی ہیں تو جانا پڑتا ہے، پھر ربیع الاول ہے، 11ویں ہے، تو مطلب چلتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، لیکن رمضان المبارک کی اپنی ایک اس کی بالکل ایکسائٹمنٹ اپنی الگ بات ہوتی ہے۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ Thank you so آتے much۔ ہیں، اور میں بتاؤں کہ جب بھی کوئی نشست سجتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، ہماری ٹیم کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، ہمارے قوال جو گروپس آتے ہیں، ان سب کی ایک یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیم ورک ہوتا ہے، کسی ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا، اور ان سب کا شکریہ ادا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور پھر ہماری نشست کو ایک خوبصورت بناتے ہیں۔ مفتی محسن الزمان صاحب پچھلے 7 سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ان کو سنتے آئے ہیں، کافی بہترین یہ طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محسن بھائی، 30ویں نشست اور آج آخری نشست ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ نشست دوبارہ ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے، کیسا رہا آپ کا یہ تجربہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اما بنعمت ربک فحدث۔ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اس وقت کو اللہ، اس کے رسول کو تعلیمات کو بیان کرنے میں یا سمجھانے میں وقت صرف کرو۔ رہا میرا یہاں پر آنا اور آپ لوگ کے ساتھ بیٹھنا، میں بربلا ایک بات کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ اشخاص ہیں میری زندگی کے کہ جن کی کمی تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جن کے ہونے کے بعد میری زندگی مکمل ہوتی ہے۔ ارے کیوں شرمندہ؟ اور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ چاہے شہری بھائی ہوں، راحیل بھائی ہوں، میرا چھوٹا بھائی عدنان ہے، وہ ہو، یاسر ہوں، جو دیگر جتنے بھی ہیں کہ کیمرہ مینس، یہ ہمارے جو پانی دینے آتے ہیں، قوال ہیں، ہمارے ناطقہ ہیں، یہ پوری ایک ٹیم ایسا ٹیم نہیں ہے بلکہ ایک فیملی ہے، اور ایسی فیملی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے کام کر رہی ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، اور ہر ایک 100% دیتا ہے مکمل طور پر۔ اور سب سے بڑی بات کہ شہریار بھائی منہ پہ تعریف میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہے ایک معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے چنا ہے کہ آپ ایسے سوالات لاتے ہیں اور ایسی سادگی سے اس معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے سوالات کے ذریعے ان کا حل بیان کرنے کی، یعنی کہ سوال کر کے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض ہے ایک عالم کے لحاظ سے، جیسے زنیرہ بہن ماشاءاللہ بہت اچھی بیان کرتی ہیں، تو ہر عالم، ہر عالمہ کا کام یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کرے اور پھر دوسرے کی اصلاح کرے۔ تو جب آپ کی بات میں تب اثر ہوگا جب آپ خود عمل پیرا ہوں گے، جب آپ خود عمل پیرا ہوں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے بھی اور توجہ بھی دیں گے۔ تو میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ
علم کو بڑھایا جائے, اصلاح کی جائے اور آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے, تاکہ معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کو روکا جا سکے. بالکل جی. محسن بھائی کے ساتھ ظاہر ہے 7 سال ہو گئے تو ہم بھی ان سے تو ویسے ہماری رمضان المبارک کے علاوہ بھی ملاقات رہتی ہے, بہت سی چیزوں پہ ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں, کنفیوژن جہاں ہم ہوتی ہے پوچھ لیتے ہیں. اور پھر جو سب سے اچھی اور آسان بات لگتی ہے کہ اس کا, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا بڑا مشکل بنایا ہے اسلام کو, ایسا نہیں, بڑا آسان ہے, بڑا آسان مذہب ہے, لیکن وہ والی بات ہے نا کہ اس کو مشکل کر کے اگر پیش کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی شاید اس پہ بھی اس پہ پکڑ ہے, لیکن پکڑ کے لیے معافی بھی ہے. تو یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو گئے, انسان ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس گناہ کی معافی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا تو آپ زندگی بھر کے لیے آپ کی معافی نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کی معافی ہو جائے گی. اور میں نے نشستوں سے بہت کچھ سیکھا, ظاہر ہے 7 سال سے بیٹھنے کے بعد بہت دماغ بھی کھلتا ہے, اور جب آپ باتیں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی کوئی گیسٹ ایسا آتا ہے, وہ ایک ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ ذہن پہ رہ جاتی ہے کہ یار اس نے کتنی صحیح بات بولی, اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو واقعی اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے. ڈاکٹر سنیرا, ایک ایشو لوگوں کو رہتا ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہونے والے ہوتے ہیں, ہو رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ سوال صحیح ہے غلط ہے, کہ جی ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ جی, ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے, اور ہمارا رب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. یعنی میں 2 باتیں سوچ سکتی ہوں کہ قبول ہوئے, یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے, اور ایک یہ کہ قبول نہیں ہوئے, یہ میرے لیے نیگیٹو ہے. تو اللہ کی ذات اس لائق ہے, اس کا یہ ہم پر حق ہے, اس کی یہ شان ہے کہ ہم سوچیں ہوئے, مگر اس میں اپنی کوتاہی نہیں. یعنی کہ جو ہم مستقل بات کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق ہم کوشش کریں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہیں. دوسری بات دیکھیے, کچھ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کون سی عبادت قبول فرمائی اور کون سی نہیں, کوئی اس کا ایسا اوتھینٹک کرائٹیریا تو نہیں ہے. لیکن جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو بڑے اللہ والے نیک لوگ گزرے ہیں, جو کہ باعمل بھی تھے اور علم والے بھی تھے, تو ان کی تعلیمات سے نچوڑ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی عبادت, چاہے وہ روزہ تھا یا نماز تھی یا تلاوت قرآن پاک ہے, کوئی بھی عبادت کر کے اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی ہے. اچھا لگا, اچھی فیلنگز آئیں. جس طرح آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ ہم خود کتنا بھی قیمتی لباس پہن لیں, ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی اگر کسی بے سہارا کو لباس دیں, اور جب وہ خوشی اور وہ جو آپ کو دعائیں دیتا ہے, اور بے شک بہت دعائیں نہ بھی دے, لیکن اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کتنا خوش ہے. وہ جو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے, اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کیے ہوئے مال کی خوشی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کیونکہ ہماری فطرت ہے نیکی, اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دین فطرت پر یعنی معصوم پیدا کیا, تو جب وہ فطرت اس کی ایسی ہے تو وہ بھٹک بھی جائے, دائیں بائیں بھی ہو جائے, لیکن اپنی اصل کی طرف وہ لوٹتا ہے, تو اس کو اپنی اصل سے ہی سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, معاذ اللہ کچھ ہم میں سے چاہے کتنے ہم ان کو کہتے ہو بے دین ہو گئے, نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہر شخص کے اندر آج بھی ایک مومن ہے, وہ اس نے اس کو چھپا لیا ہے, جکڑ دیا ہے, لیکن وہ ہے. تو وہ کبھی نہ کبھی آپ کی فطرت کوئی نیکی کر کے ایک دم سے خوشی محسوس ہوتی ہے, کچھ گناہ دیکھ کر ندامت ہوتی ہے. تو گناہ اگر آپ کو برا لگنے لگے اور آپ کو فیل ہو کہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے, اب میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ جو تھوڑا سا احساس ہے اس کا مطلب نماز قبول ہوئی تھی. اور اگر آپ دلیری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر, بلکہ بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہو رہی تھی, اور وہ ڈکیت کہہ رہے تھے جلدی جلدی کرو, ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنے جانا ہے, جلدی سے سامان بھرو اس بیگ میں. تو اس کا مطلب کہ ان بیچاروں کی نماز امید ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہوگی, کیونکہ اگر ہو رہی ہوتی تو اتنے کانفیڈنٹلی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اب یہ ڈکیتی کی رسپانسبلٹی ادا کرنے کے بعد ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے جانا ہے. تو یہ جو آپ کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھتے ہیں, اگرچہ آپ جا رہے ہیں برائی کے راستے پر لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں, تو اس کا مطلب کہ اندر کا بھی انسان زندہ ہے اور عبادت بھی کسی حد تک قبول ہو رہی ہے. لیکن جاتے جاتے بھی نشستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. واقعی میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اسپارک ہوتا ہے, اور جو ڈاکٹر زنیرہ نے بات کہی کہ ہر کسی کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے, چاہے وہ کتنے بھی گناہ کر رہا ہے. اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یار کسی نے کسی جانور پہ ظلم کیا اور 1 منٹ کے لیے آپ کو ہوتا ہے یار کیوں کر رہا ہے,
آپ یقین مانیں کہ اس کا اندر آپ کے اندر انسانیت ہے اور وہ نکالنے کی بات ہوتی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم نے اپنی پہلی نشستوں میں یہ سیکھا ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی ہوگا. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں یا اور دوسرے کام کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں, یہ سوچ کے کہ میرا رب راضی ہوگا, تو یہی سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا. انشاءاللہ. وقت ایک بریک کا.